الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت فقدت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لیلۃ فخرجت فاذا هو بالبقیع فقال اکنتی تخافین ان یحیف اللہ علیک ورسولہ؟ قلت یا رسول اللہ انی ظننت انک اتیت بعد نسائک فقال ان اللہ عز وجل ينزل ليلة النصف من شعبان إلى السماء الدنيا فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم كلب، رواه الترمذي۔ وعن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها فإن الله ينزل لغروب الشمس إلى السماء الدنيا فيقول ألا من مستغفر لي فأغفر له، ألا مسترزق فأرزقه، ألا مبدلا فعافيه، ألا كذا حتى يطلع الفجر، رواه ابن ماجہ او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم۔ معزز سامعین کرام، ملت اسلامیہ کے عزیز نوجوانوں، بزرگان ملت، شعبان المعظم کا مہینہ بہت برکت والا، عظمت والا اور احترام والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں رمضان المبارک کو پانے کی چاہت میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رجب ہی سے دعا فرما رہے ہیں کہ اللہم رجب، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا الی رمضان، کہ اللہ رجب اور شعبان میں ہمارے لیے برکت عطا فرما، رمضان تک پہنچنا ہمارے لیے مقدر فرما۔ اس مہینے کو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا مہینہ کہا ہے، شعبان شعری و رمضان شہر اللہ، کہ رمضان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ پھر اس میں بھی 15 شعبان المعظم فضیلت والی رات ہے۔ احادیث مبارکہ میں اس کے بہت سے فضائل وارد ہوئے ہیں اور اسلاف امت بھی اس کی فضیلت کے قائل چلے آ رہے ہیں کہ یہ رات لاتعداد انسان رحمت باری سے جہنم سے نجات حاصل کرتے ہیں۔ اب 2 گروہ اس رات سے متعلق امت اسلامیہ میں ہو گئے۔ بعض تو وہ ہیں جو سرے سے اس کی فضیلت کے قائل ہی نہیں، بلکہ اس کی فضیلت میں جو احادیث مروی ہیں انہیں موضوع اور من گھڑت قرار دیتے ہیں، جبکہ بعض فضیلت کے قائل تو ہیں لیکن اس فضیلت کے حصول میں بے شمار بدعات، رسومات اور خود ساختہ امور کے مرتکب ہیں، عبادت کے نام پر ایسے منکرات سر انجام دیتے ہیں کہ الامان والحفیظ۔ اس بارے میں معتدل نظریہ یہ ہے کہ شعبان کی اس رات کی فضیلت ثابت ہے، لیکن اس کا درجہ فرض اور واجب کا نہیں بلکہ محض استحباب کا ہے۔ سرے سے اس کی فضیلت کا انکار کرنا بھی صحیح نہیں اور اس میں کیے جانے والے اعمال اور عبادات کو فرائض اور واجبات کے درجے میں رکھنا بھی درست نہیں۔ سرے سے یہ کہہ دینا کہ اس کی کوئی فضیلت نہیں، عام راتوں کی طرح یہ ایک رات ہے، یہ بھی صحیح نہیں ہے، اور اتنا زیادہ اس کو اہمیت دے دینا کہ فرض اور واجب سے اوپر اس کو رکھنا، جیسے عام طور پر ہمارا اپنا مزاج بن چکا ہے
کہ آپ دیکھتے ہیں کہ فرض نمازوں میں ہماری تعداد کیا ہوتی ہے اور ایسے موقعوں پر ہماری تعداد کیا ہوتی ہے. تو زبان سے نہیں لیکن عمل سے ہم یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ ایسے موقع کو ہم فرض اور واجب سے اوپر رکھتے ہیں، کیونکہ اگر اوپر نہیں رکھتے ہوتے تو ہماری تعداد روزانہ کی نمازوں میں بھی اتنی ہی ہوتی جتنی ان راتوں میں ہوتی ہے. اس لیے جو جیسا جتنا ثابت ہے ویسا اتنا کرنا عین شریعت ہوتا ہے، اس سے بڑا چڑھا کر کرنا بھی غلط اور اس سے اس کو گھٹا دینا بھی غلط. کیا کیا فضیلتیں ہیں آج کی رات کی، 15 شعبان المعظم کی رات کی؟ تو فرمایا شب برات کی فضیلت میں بہت ساری احادیث مروی ہیں، اگرچہ ان میں سے بعض سند کے اعتبار سے ضعیف ہیں، لیکن چونکہ فضائل میں ضعیف احادیث بھی منقول ہیں اور مقبول ہیں اور کثرت روایات اور اسنادات مل کر اس ضعف کا دور کر دیتی ہے. مزید اس پر اگر ان روایتوں پر مسلسل اگر عمل چلا آ رہا ہو، جیسے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے مبارک سے لے کر آج تک پابندی کے ساتھ ان راتوں میں عبادت کے ساتھ اس کو گزارنے کا عمل چلا آ رہا ہے، تو یہ جو لگاتار کا عمل ہے یہ بھی روایت کو مضبوط کر دیتا ہے. پہلی روایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک رات آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عائشہ کیا تمہیں معلوم ہے یہ کون سی رات ہے؟ میں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا شعبان کی 15ویں رات ہے. اس رات میں اللہ رب العزت اپنے بندوں پر نظر رحمت فرماتے ہیں، بخشش چاہنے والوں کو بخش دیتے ہیں، رحم چاہنے والوں پر رحم فرماتے ہیں، بغض رکھنے والوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیتے ہیں. بیہقی فی شعب الایمان کی روایت ہے 3554. جامع الاحادیث للسیوطی میں بھی یہ روایت ہے 7265. کنز العمال نامی کتاب حدیث کی ہے، اس میں بھی یہ روایت ہے 7450. دوسری روایت سید ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات آسمان کی طرف نزول فرماتے ہیں. اس رات میں ہر اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے سوائے اس شخص کے جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے والا ہو، یا وہ شخص جس کے دل میں کسی مسلمان کے خلاف کینہ بھرا ہوا ہو. یہ روایت بیہقی فی شعب الایمان 3546 نمبر کی روایت ہے. مجموع الزوائد 12957 نمبر کی روایت ہے. تیسری روایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے روایت فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ اس رات یعنی شعبان کی 15ویں رات میں کیا ہوتا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اس میں کیا ہوتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اس سال جتنے انسان پیدا ہونے والے ہوتے ہیں اس ایک رات میں لکھ دیے جاتے ہیں، اور جتنے لوگ اس سال میں مرنے والے ہوتے ہیں وہ بھی اس رات میں لکھ دیے جاتے ہیں. اس رات بنی آدم کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں اور اسی رات میں لوگوں کی مقررہ روزی اترتی ہے. مشکات المصابیح حدیث نمبر 1305. جب آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے آنے والے آخری انسان تک کی ساری چیزیں لکھ دی گئی، ان کے سارے مقدر لکھ دیے گئے، تو آج کی رات لکھنے کا کیا مطلب؟ تو فرمایا لوح محفوظ میں جو لوگوں کی تقدیریں لکھی ہوئی ہیں وہاں سے نکال کر سال بھر کی جو چیزیں ہیں وہ فرشتوں کو سپرد کر دی جاتی ہے، ان کو لکھائی جاتی ہے کہ سال بھر میں کتنے بچے پیدا ہونے ہیں، کتنے لوگ دنیا سے جانے ہیں اور کس کو کیا روزی ملنی ہے. چوتھی نمبر کی روایت حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشاد ہے جبرائیل علیہ السلام میرے پاس تشریف لائے اور فرمایا یہ شعبان کی 15ویں رات ہے. اس رات میں اللہ تعالیٰ قبیلے کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتے ہیں، لیکن اس رات مشرک، کینہ رکھنے والے، قطع رحمی کرنے والے، ازار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والے، ماں باپ کی نافرمانی
اور شراب کے عادی کی طرف نظر رحمت نہیں فرماتے۔ شعب الایمان، بیہقی کی شعب الایمان کی روایت 1547 نمبر کی روایت ہے۔ یہ 4 روایتیں مختصراً آپ حضرات کے روبرو نقل کی گئی۔ اب اکابر علماء کرام ان کا کیا کہنا ہے اس رات کے بارے میں؟ جلیل القدر تابعی حضرت عطا بن یسار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لیلۃ القدر کے بعد شعبان کی 15ویں رات سے زیادہ افضل رات کوئی نہیں۔ علامہ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اہل شام کے تابعین حضرات مثلاً امام خالد بن معدان، امام مکحول، امام لقمان بن عامر وغیرہ شعبان کی 15ویں رات کی تعظیم کرتے تھے، اس رات خوب محنت سے عبادت فرماتے تھے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میرے پاس یہ بات پہنچی ہے کہ 5 راتوں میں مانگی جانے والی دعا رد نہیں ہوتی، بہت تیزی سے قبول ہوتی ہے، بہت جلد قبول ہوتی ہے۔ جمعہ کی رات، عید الاضحیٰ کی رات، عید الفطر کی رات، رجب کی 1 تاریخ کی رات، نصف شعبان کی رات یعنی 15 شعبان المعظم کی رات۔ میں نے ان راتوں کے متعلق جو بیان کیا اسے مستحب سمجھتا ہوں، فرض نہیں سمجھتا۔ یعنی ان راتوں میں اگر کوئی بندہ دعا کرے گا تو اس کے لیے مستحب ہے کہ وہ کرے، فرض اور واجب نہیں ہے۔ حضرت مولانا انور شاہ کشمیر رحمۃ اللہ علیہ اس رات کی فضیلت کے متعلق فرماتے ہیں کہ جو روایتیں مروی ہوئی ہیں وہ سب کے سب صحیح ہیں۔ مجدد حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شب برات کی اتنی اصل ہے کہ 15ویں رات اور 15ویں رات کے دن اس مہینے کا بہت بزرگی اور برکت کا دن ہے۔ پورے شعبان میں 15ویں رات اور اس کا آنے والا دن بہت زیادہ فضیلت کا باعث ہے۔ بہشتی زیور میں بات حضرت نے لکھی ہے۔ ایک روایت جو مروی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب شعبان کی 15ویں رات آئے تو اس کی رات میں قیام کرو اور اس کے دن کو روزہ رکھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ سورج غروب ہونے سے لے کر صبح صادق تک آسمان دنیا پر کما یلیق بشانہ نزول فرماتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا میں اس کو بخش دوں، ہے کوئی رزق کا طالب میں اس کو روزی دوں، کوئی ہے مصیبت زدہ جو اپنی مصیبت سے نجات پانا چاہتا ہو میں اس کو نجات عطا کروں۔ اور ایسا اعلان اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ صبح صادق ہو جاتی ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1388 نمبر کی روایت ہے، بیہقی شعب الایمان میں 378 نمبر پر روایت لکھی ہوئی ہے۔ یہ ایک روایت کی وجہ سے علماء فرماتے ہیں کہ 15ویں شعبان کے دن کا روزہ رکھنا مستحب ہے، فرض واجب نہیں ہے، مستحب ہے۔ ایسے تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر مہینے کی 13، 14، 15 جس کو ایام 20 کہتے ہیں روزہ رکھتے تھے، سنت ہے روزہ رکھنا۔ پیر اور جمعرات کا رکھنا سنت ہے، اور 15 اور شعبان المعظم کے مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بہت کثرت سے روزہ رکھتے تھے۔ صدر مفتی دیوبند دارالعلوم دیوبند مفتی عزیز الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 15ویں شعبان کا روزہ مستحب ہے، اگر کوئی رکھے تو ثواب ہے، نہ رکھے تو کوئی حرج نہیں، اس کو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ فتاوی دارالعلوم جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 309۔ اب یہ جو ایک چیز ہے جو ہمارے یہاں پر بہت تیزی سے رائج ہے، قبرستان جانا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک رات آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو میں نے اپنے پاس نہ پایا تو آپ کی تلاش میں نکلی، بس کیا دیکھا کہ آپ جنت البقیع میں تشریف فرما ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں اندیشہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول تم پر زیارتی کر سکتے ہیں؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے یہ گمان ہوا کہ شاید آپ کسی دوسری اہلیہ کے پاس تشریف لے گئے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات دنیا کی طرف نزول فرماتے ہیں، قبیلہ کلب کی بکریوں کے برابر سے زیادہ لوگوں کے بخشش فرماتے ہیں۔ ترمذی شریف کی روایت ہے۔ اس روایت سے آن حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا شب برات میں قبرستان جانا معلوم ہوتا ہے۔ یہ ایک روایت ہے جس سے قبرستان جانا معلوم ہوتا ہے، لیکن اگر آپ اس روایت کی تہ تک جا کر
سرسری نگاہ ڈالو تو آپ کو معلوم ہوگا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جنت البقیع اکیلے گئے، یہاں تک کہ کسی کو بھی کانوں کان خبر نہیں تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری تھی، آپ اٹھی، اپنے پاس نہیں پایا تو تلاش کے لیے نکلی، جنت البقیع میں آپ کو موجود پایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر بیدار نہ ہوتی، نہ جاگتی، تو کیا کسی کو معلوم ہوتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جنت البقیع گئے ہوئے؟ کسی کو نہیں معلوم ہوتا۔ تو قبرستان جانے کی ایک روایت، وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اکیلے تشریف لے گئے، تو اس کو ہر سال کا دائمی عمل بنانا کہ جب بھی کبھی شب برات ہو کمپلسری ضروری ہے قبرستان جانا، یہ مان لینا۔ اور صرف خالی ہاتھ نہیں جانا ہے، کچھ لے کر جانا ہے، پھول لے کر جانا ہے، اگربتی لے کر جانا ہے، اور پورے قبرستان کو باغیچہ بنا دینا ہے۔ یہ ساری چیزیں بدعت ہیں، خرافات ہیں، من گھڑت چیزیں ہیں۔ ایک سال کسی ایک سال وہ بھی چپکے سے بغیر کسی کو اطلاع دیے، بغیر دوستوں احباب کو ساتھ لیے آپ چلے گئے، اس سنت کو زندہ کرنے کے جذبے سے بہت اچھی بات ہے۔ لیکن اگر آپ ہر سال جائیں گے اور گھومنے پھرنے کے انداز میں جائیں گے، دوست احباب کو لے کر جائیں گے اور پورے قبرستان کو گلدستہ باغیچہ بنا دیں گے، تو یہ ساری چیزیں شریعت اور سنت سے ہٹی ہوئی ہیں، اس کا شریعت اور سنت سے کوئی تعلق نہیں۔ کیا کیا چیزیں ہیں جو شب برات کے نام پر بدعات اور خرافات کے لائن سے کی جاتی ہے؟ مساجد میں شب بیداری کے لیے عوام کا اجتماع کرنا، اشتہارات و اعلانات کے ذریعے لوگوں کو جمع کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شب برات کی فضیلت کی احادیث آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مروی ہے، لیکن ذخیرہ احادیث میں آپ کو کہیں نہیں ملے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا ہو کہ صحابہ اکرام مسجد نبوی میں جمع ہو جائے اس لیے کہ آج شب برات کی فضیلت سے متعلق بیان ہونا ہے، یا صحابہ اکرام اکٹھے ہوئے ہوں، آپ نے سب کے بیچ میں بیٹھ کر بیان فرمایا ہو۔ یہ کہیں بھی ذخیرہ احادیث میں نہیں ملتا ہے۔ کیا ہوتا تھا؟ فضیلت معلوم ہو گئی صحابہ اکرام کو احادیث کے ذریعے، کسی صحابی کے ذریعے، تو وہ اس کو اپنا معمول بناتے تھے، وہ اپنے گھروں کو عبادت کے ساتھ زندہ کیا کرتے تھے۔ آج بھی عربوں کا معمول ہے کہ جب بھی کوئی فضیلت کی رات ہوتی ہے وہ اپنے گھروں میں اس کو زندہ کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں۔ آپ اگر مکہ مکرمہ مدینہ منورہ جائیں گے معلوم نہیں ہوگا کہ آج کون سی رات ہے۔ اگر آپ کو معلوم ہے کہ 15 ہے تو آپ خود عبادت کریں، آپ خود عبادت میں لگیں۔ اجتماعی شکل میں جمع ہونا، اعلانات کرنا کہ فلاں صاحب آنے والے ہیں اور فلاں شب برات میں فلاں صاحب کو ہم نے بلایا ہے، ان کا بیان ہونا ہے اور مجمع جمع ہو رہا ہے، یہ احادیث سے ثابت عمل نہیں ہے۔ شب برات میں خاص قسم کی نمازیں پڑھنا، مثلا ایک موضوع اور من گھڑت روایت کی بنا پر کہ 100 رکعت والی نماز پیش کی جاتی ہے، کہ 100 رکعت نماز ہے اس میں فلاں سورے کو اتنے مرتبہ پڑھنا ہے، یہ کہیں بھی نہیں ہے۔ درس ترمذی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 569 پر یہ بدعت کا ذکر کیا ہوا ہے کہ یہ کوئی نماز، ایسی کوئی چیز شریعت سے ثابت نہیں ہے۔ شب برات میں حلوے کی پابندی سے اس کو پکانا اور اس کے بغیر شب برات کی فضیلت سے محروم ہونے کا نظریہ رکھنا۔ گھر میں کوئی میٹھی چیز بننی ضروری ہے آج کی رات، اگر نہیں بنے گی تو ایسے ہے کہ آپ نے یہ رات گزاری ہی نہیں یا منائی نہیں۔ یہ جو چلی آ رہی چیزیں ہیں، صدیوں سے چلی آ رہی چیزیں ہیں یا برسوں سے چلی آ رہی بھی چیزیں ہیں، اس کو ختم ہونا چاہیے۔ عبادت کی رات ہے، مستحب ہے عبادت کرنا، تو آپ اس میں عبادت کریں، دوسری چیزوں کو نہ شامل کریں۔ شب برات میں فوت شدہ لوگوں کی ارواح کو اپنے گھر میں واپس آنے کا عقیدہ رکھنا، زندے مردے کی عید جس کو کہتے ہیں، ایسی کوئی عید ہوتی نہیں ہے۔ ایک بار جو دنیا سے چلا گیا وہ واپس آ نہیں سکتا،
نہ وہ آ سکتا نہ اس کی روح آ سکتی. ہاں قبر میں ہے جو اس کے ساتھ معاملہ ہو رہا ہے اچھا یا برا، اس کے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کی قبر میں ہو رہا ہے، وہ آپ کے گھر نہیں آئے گا چاہے جو پکا لو. ہاں اس کے من پسندیدہ جو چیزیں آپ رکھ لو. چند نادان بیوقوف لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو ہمارے گزرے ہوئے صاحب کو یہ چیز پسند تھی، چاہے وہ نشہ آور چیز تھی، اس کو بھی رکھتے ہیں، اس پر فاتحہ ہوتی ہے. سگریٹ کا بنڈل رکھا جا رہا ہے، نعوذ باللہ بعض جگہ پر شراب تک رکھنے کی باتیں سامنے آئی ہیں کہ یہ بہت شوق سے پیتے تھے اس لیے اس کو رکھ کر اس پر فاتحہ دلائی جا رہی ہے. الحمدللہ بہت کم ہو گیا، معاشرے میں چیز لوگوں کو سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ بہت صدیوں سے اور سالوں سے چلی آ رہی ہوئی چیزیں تھی. الحمدللہ بہت فرق پڑ گیا ہے، لیکن کہیں پر اگر یہ چیز آج بھی ہو تو اسے ختم ہونا چاہیے. شمع برات میں قبرستان میں میلاد کرنا، چراغاں کرنا، جماعتوں ٹولیوں کی شکل میں جمع ہونا، یہ بدعت ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. کوئی خاص قسم کی ڈش خاص 15 شعبان کی رات شب برات میں بنانا کہ یہ چیز بننی ضروری ہے، یہ بھی بدعت ہے. بہت ساری جگہ پر آتش بازی ہوتی ہے، پٹاخے اڑائے جاتے ہیں، یہ بھی بدعت ہے. یہ ساری چیزیں نہیں ہونی چاہیے. حضرت مفتی سعید صاحب پالنپوری نور اللہ مرقدہ کے بیانات ایک کتاب میں جمع ہوئے ہیں، علمی خطبات، اس کی جلد نمبر 2 میں حضرت فرما رہے ہیں نصف شعبان کی عبادت کے متعلق کہ 15 شعبان کے سلسلے میں 4 باتیں صحیح ہیں، 4 باتیں صحیح ہیں، اس کے علاوہ جتنی باتیں ہوں گی سب کے سب بدعت. اس رات میں اللہ تعالیٰ جتنی توفیق دے اتنی گھر میں انفرادی عبادتیں کرنا، جتنی اللہ توفیق دے اپنے گھر میں انفرادی الگ الگ عبادت کرنا. مگر ہم نے اس رات کو ہنگاموں کی رات بنا دیا ہے، مسجدوں اور قبرستانوں میں اکٹھا ہوتے ہیں، کھاتے پیتے شور کرتے ہیں، یہ سب غلط ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں. اس رات میں نفلیں پڑھنی چاہیے اور پوری رات پڑھنی ضروری نہیں، جتنی اللہ توفیق دے گھر میں پڑھے. یہ انفرادی عمل ہے، اجتماعی عمل نہیں. دوسری چیز، اگلے دن کا روزہ رکھنا مستحب ہے، فرض واجب نہیں ہے. رکھ لو ثواب ملے گا، نہیں رکھیں گے کوئی گناہ نہیں ہوگا. اور کوئی کسی کو ملامت نہ کرے کہ یہ 15 شعبان کا روزہ چھوڑ دیا، رکھ نہیں رہا ہے، کوئی ملامت نہیں. بھائی ہو سکتا ہے رکھو، نہیں ہو سکتا ہے مت رکھو. تیسری چیز، اس رات میں اپنے لیے، اپنے مرحومین کے لیے اور پوری امت کے لیے دعائے مغفرت کرے. اس کے لیے قبرستان جانا ضروری نہیں. اس رات میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قبرستان ضرور گئے مگر چپکے سے گئے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتفاقاً پتہ چل گیا. نیز آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امت کو اس رات میں قبرستان جانے کا کوئی حکم نہیں دیا. اس لیے ہمارے لیے یہ سب تماشے ہوتے ہیں، یہ سب غلط ہے. آپ اکیلے گئے اور جانے کے بعد آپ نے حکم بھی نہیں دیا، صحابہ کو بھی یہ نہیں بتایا کہ تم بھی قبرستان جایا کرو. چوتھی چیز، جن دو کے درمیان لڑائی جھگڑا ہو، اختلاف ہو، اس رات میں صلح صفائی کر لے. اگر صلح صفائی نہیں کریں گے تو بخشش نہیں ہوگی. یہ 4 باتیں ہیں. اس کے علاوہ یہ 4 کام اس رات میں ضعیف احادیث سے ثابت ہے، اور ضعیف کا لحاظ اس وقت نہیں ہوتا جب سامنے صحیح موجود ہے. صحیح کے مقابل میں ضعیف کو کوئی نہیں لیتا، لیکن اس مسئلے میں ضعیف ہی ہے تو اس کے مقابلے میں کوئی صحیح حدیث اگر نہیں آ رہی ہے تو پھر ضعیف احادیث پر عمل ہو سکتا ہے. اس کی مثال دے کر حضرت فرما رہے ہیں صلاۃ التسبیح کی نماز ہم پڑھتے ہیں، جتنی روایتوں سے یہ مروی ہے سب کی سب ضعیف ہیں، لیکن چونکہ اس پر مسلسل اکابرین کا عمل رہا ہے صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھنے کا، اور کوئی صحیح روایت اس کے مقابلے میں نہیں ہے کہ جس میں بتایا گیا ہو، تو اس لیے تواتر کی وجہ سے، لگاتار عمل کرنے کی وجہ سے صلاۃ التسبیح جیسے پڑھنا مستحب ہے، ایسے ہی اس رات میں عبادت کے ساتھ اس کو گزارنا بھی مستحب ہے. تو اس لیے اس رات میں اللہ جتنی توفیق دے ہم اپنے گھر میں عبادت کریں اور
اجتماعی شکل میں اس کو نہ کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ اگر ہم ایسا کریں گے تو کیا ہوگا، اجتماعی شکل میں کرنے کی وجہ سے یہ بدعت بن جائے گا، اور ہر ایسا کام جو شریعت اور سنت سے ثابت نہیں ہے اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایک اور چیز کہ جس کی طرف دھیان رکھنے کی ضرورت ہے، آج کل الحمدللہ موبائل کا دورہ ہے، ہر بندے کے ہاتھ میں موبائل آ چکا ہے، تو اب کیا چیز ہو رہی ہے کہ اسٹیٹس پہ معافی نامہ ایک 24 گھنٹے کے لیے رکھا جا رہا ہے، یا تو وہ رائٹنگ میں لکھا ہوا ہے یا وائس میں ہے، معافی نامہ، کہ جس تک یہ آواز پہنچ رہی ہے اگر میں نے اس کا دل دکھایا ہو یا اس کی کوئی حق تلفی ہوئی ہو تو اللہ کے لیے اس رات کے آنے سے پہلے مجھے معاف کر دو۔ یہ جو اسٹیٹس پہ رکھا جاتا ہے، آپ کے جتنے بھی دوست احباب 100 200 500 جو اس اسٹیٹس کو دیکھ رہے ہیں، لازمی بات ہے کہ ان کا آپ سے کوئی سروکار پڑا نہیں ہے، آپ ان کا دل دکھا چکے ہو نہ دکھا چکے ہو یہ الگ چیز ہے، لیکن اصل جو حقوق ہیں جن کے بارے میں احادیث میں چیزیں ملتی ہیں کہ جس کی وجہ سے آج کی رات میں بھی لوگ محروم رہ جاتے ہیں مغفرت سے، والدین ہیں، دوست احباب ہیں، رشتہ دار ہیں، قطع رحمی کرنے والا، رشتے ناطے کو توڑنے والا، یہ رشتہ دار ہیں، ماں باپ ہیں، کہ ان کی حق تلفی زیادہ ہوتی ہے سال بھر میں، ان کے ساتھ سلوک کے اندر کمی بیشی زیادہ ہوتی ہے، تو زیادہ جو حقدار ہیں معافی مانگنے کے وہ والدین ہیں، رشتہ دار ہیں، اور براہ راست معافی مانگی جائے۔ پرنٹ اگر کوئی کسی کو معافی نامہ اوپر سے چلا آ رہا ہے، میرے پاس کہیں سے آ گیا، آپ کے پاس کہیں سے آ گیا، آپ نے اٹھا کر کسی اور کو بھیج دیا، اور یہ سوچ رہے ہیں، یہ تصور کر رہے ہیں کہ یہ رکھ لینے سے اور یہ بھیج دینے سے میں تو دودھ کا دھلا ہو گیا اور آج کی رات میری مغفرت ہو جائے گی، تو ایسا نہیں ہوگا۔ جب تک آپ جا کر اپنے معاملے کی صفائی نہیں کریں گے، جس کا دل دکھایا ہے اس سے براہ راست جا کر بات نہیں کریں گے، معافی تلافی نہیں ہوگی، تب تک یہ معاملہ حل ہونے جیسا نہیں ہے۔ خود ہو کر وہ معاف کر دے الگ بات ہے، ورنہ بغیر جا کر معافی مانگے یہ چیز حل نہیں ہوگی۔ اس لیے اس کو بھی ہم دھیان میں رکھیں کہ یہ جو چیزیں چلائی جا رہی ہے، کہ جتنا زیادہ آپ نیٹ کا استعمال کریں گے، جتنا زیادہ آپ کسی چیز کو وائرل کریں گے، بھیجتے جائیں گے، تو اس سے کمپنی کا تو فائدہ ہو سکتا ہے، آپ کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، آپ کے نامہ اعمال میں کوئی اس سے اضافہ یا کمی بیشی نہیں ہونے والی ہے۔ تو اس کو ہم دھیان میں رکھیں اور عبادت کے ساتھ گزارنے کی کوشش کریں۔ مخصوص جیسے بھی بتایا گیا کوئی عبادت ثابت نہیں ہے، 15 شعبان المعظم کی رات آنے پر کوئی خاص عبادت کسی خاص طریقے پر احادیث سے ثابت نہیں ہے، آپ چاہے جو عبادت کر سکتے ہیں، عبادتوں میں جتنی لائن کی عبادتیں ہیں آپ کر سکتے ہیں، آپ نمازیں پڑھ سکتے ہیں، آپ تلاوت کرتے سکتے ہیں، آپ تسبیح پڑھ سکتے ہیں، صلاۃ التسبیح پڑھ سکتے ہیں، اور ایک اور موٹی چیز کہ جو ہمارے ذمے میں باقی ہے کہ ایک آدمی 5 وقت کی نماز اس پر فرض ہے، کسی وجہ سے اگر وہ نمازیں اس کی قضا ہو گئی ہے، چھوٹ گئی ہے، نہیں پڑھ سکا ہے، تو بہترین موقع ہے، آپ عبادت تو کر ہی رہے ہیں، تو اپنی وہ جو نمازیں قضا ہوئی ہے جس کا آپ کو حساب دینا ہے، جس کی آپ سے پوچھ ہونی ہے، ان نمازوں کو پڑھنے کی کوشش کریں، جس کو قضا کہتے ہیں، قضائے عمری آپ ادا کریں۔ ہر نماز کے لیے نیت کرے کہ میں اپنی زندگی کی پہلی فجر قضا کر رہا ہوں، پہلی ظہر قضا کر رہا ہوں، پہلی عصر قضا کر رہا ہوں، پہلی مغرب قضا کر رہا ہوں، پہلی عشاء قضا کر رہا ہوں۔ جیسے ہی وہ آپ پڑھ چکیں گے وہ چلی جائے گی اور آنے والی پہلی بن جائے گی۔ ایسا کرتے ہوئے جہاں تک آپ کو یاد آ رہا ہے کہ میری اتنی نمازیں فجر کی قضا ہوئی ہے، اتنی نمازیں آپ قضا کر لیں، اتنی ظہر کی ہوئی ہے، ایسی 5 وقت کی نمازوں کا آپ حساب لگا کر ان نمازوں کی قضا پڑھ لیں۔ اور جیسے بھی بتایا گیا پوری رات جاگنا ضروری نہیں، بشاشت کے ساتھ آپ کا دل گواہی دے رہا ہے وہاں تک عبادت کرو، سو جاؤ۔ جس کی عشاء اور فجر جماعت سے ہوئی ہے، سال بھر کا یہ ہے کہ جو عشاء کی نماز فجر کی نماز جماعت سے پڑھتا ہے، اللہ رات بھر کی عبادت کو اس کو ثواب دیتے ہیں۔ تو یہ بھی ہم کرنے کی کوشش کریں، کرنے کے کام ہیں کریں، جو نہیں کرنے کے کام ہیں ان سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ نوجوان خصوصاً اس رات کو، جیسے کہ آپ نے بھی سنا ہوگا، جاگنے کی رات کے نام سے لوگ یاد کرتے ہیں کہ جاگنے کی رات ہے، صرف جاگنا ہے، اور خصوصاً ہمارے نوجوان کہ جاگنا ہے تو کیسے جاگنا ہے، اوباشی کے ساتھ،
اور گاڑیوں پر گھوم پھر کر ادھر ادھر مجمع جمع کر کے بات چیت کر کے گپ شپ کر کے غیبت کر کے فضیلت کی رات کو عبادت کی رات کو گناہ کی رات بناتے ہیں۔ تو اس لیے اپنے آپ کو اس سے بچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ عبادت کیجئے جہاں تک ہو سکتی ہے، نہیں کر سکتے جا کے سو جائیے، گپ شپ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لاابالی پن اپنے اندر لانے کی ضرورت نہیں ہے، اور صرف جاگ کر گھوم پھر کر نہیں گزارنا، عبادت کرنا ہے۔ اور وہ ساری چیزیں، وہ ساری باتیں جو بدعات کی لائن سے ہیں، خرافات کی لائن سے ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری جانب سے اور پوری امت اسلامیہ کی جانب سے کی جانے والی تمام عبادتوں کو اللہ تبارک و تعالی شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اللہ ہماری بھی، آپ کی بھی، اور ساری امت اسلامیہ کی اس رات میں، اس فضیلت والی رات میں مغفرت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دنیا سے جانے والے تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔